اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهُمْ فَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب پڑھتے ہوئے زبان کو مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہوں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کلام میں تحریف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیتے ہیں، اسے اصل مراد سے دور ہٹا دیتے ہیں تاکہ جاہلوں کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ کلام اسی طرح ہے، اور وہ اس تحریف شدہ کلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے، اور انہیں خود بھی معلوم ہے کہ یہ اس سارے معاملے میں کذب اور افترا پردازی سے کام لے رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ یہ بات جانتے بھی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان فرمایا ہے کہ وہ تحریف کرتے اور اس کو زائل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے کسی کتاب کے ایک لفظ کو بھی زائل کر سکے، لیکن یہ لوگ تحریف کرتے اور اس کی غلط تعویل کرتے ہیں۔ وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ تورات اور انجیل کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح نازل فرمایا تھا ان میں سے کسی ایک حرف کو بھی بدلا نہیں جا سکا، لیکن یہ لوگ اپنی تحریف یا تعویل کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور اپنی طرف سے کتابیں لکھ کر کہتے تھے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا تعلق ہے تو وہ محفوظ ہیں اور انہیں نہیں بدلا جا سکتا۔ اگر وہب کی مراد ان کتابوں سے ہے جو اس وقت اہل کتاب کے پاس موجود ہیں تو بلا شک و شبہ اس میں تبدیلی، تحریف اور کمی بیشی ہو چکی ہے۔ جہاں تک ان کے عربی تراجم کا تعلق ہے ان میں بھی بہت بڑی غلطیاں اور بہت کمی بیشی اور بہت نمایاں اوہام ہیں، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ عربی میں ترجمہ کرنے والوں نے از خود اپنی طرف سے تفسیر ہی کی کتابوں میں داخل کر کے انہیں اصل باور کرانے کی کوشش کی ہے، جبکہ ان میں سب ترجمہ کرنے والوں کا فہم ہی فاسد ہے۔ اور اگر وہب کا مقصد ان کتابوں کی طرف اشارہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں تو واقعی محفوظ ہیں اور ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔